عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا طیرة وخیرها الفال، قالوا وما الفال؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کل جس معاشرے میں اور جس تہذیب میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے اور تہذیب کے آثار ہمارے اندر بہت جلد سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں، اور اسی طرح کسی کام کے کرنے میں، کسی کام کے نہ کرنے میں، یہ غیروں کے ہندوانہ رسوم اور ان کی معاشرت تیزی سے مسلمانوں میں سرایت کر جا رہی ہے۔ اس میں سے ایک ہے بدشگونی، بدفعلی اور کسی چیز کو منحوس سمجھنا۔ مثال کے طور پر گھر سے باہر نکلے، بلی، کالی بلی آ جائے تو سمجھتے ہیں ابھی کام خراب ہونے والا ہے۔ گھر پہ الو بیٹھ جائے تو سمجھتے ہیں کہ دیکھو ابھی گھر خالی کر دینا چاہیے، اس کی نحوست گھر میں پڑ گئی ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو قتل ہو گیا ہے اور اسی طرح خودکشی کر لی ہے، سوسائڈ جس نے کر لیا ہے، اس کی روح پھرتی رہتی ہے۔ اس طرح کے بہت ہی واہیات اور غلط عقیدے مسلمانوں میں رائج ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سفر کے مہینے کو بھی بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ہی غلط خیالات ہیں، شیطانی وساوس ہیں۔ اس طرح کا اسلام میں کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: بیماری کا ایک دوسرے کو لگنا، بدشگونی، حامہ اور سفر، یہ سب چیزیں بے حقیقت ہیں۔ حامہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ خاص جانور ہے جو عربوں کے گمان کے مطابق میت کی ہڈیوں سے پیدا ہو کر وہ گھومتا رہتا ہے اور ہر وقت یہ فریاد کرتا ہے مجھے پانی دو، پانی دو۔ یا یہ وہ قاتل سے انتقام لیتا ہے، یہاں تک کہ جب قاتل خود اپنی موت مر جائے تو وہ حامہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو الو سے تشبیہ دی ہے، اور اسی طرح بعض حضرات تیرہ تیزی کا مہینہ مراد لیتے ہیں جو محرم کے بعد آتا ہے۔ یہ سب چیزیں اسلام میں کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ معزز سامعین، انہی غلط عقائد میں سے، غلط نظریات میں سے، غلط تہذیب اور غلط معاشرت میں سے ایک بات یہ ہے، واستو کا خیال کیا جاتا ہے۔ گھر لیتے وقت دروازہ اس طرف ہونا چاہیے، کمرہ اس طرف ہونا چاہیے، بیت الخلاء اس طرف ہونا چاہیے، اس طرف ہو تو بہت امن و آشتی ہوگی، اس طرف ہو تو تباہی و بربادی ہوگی۔ اور اسی طرح گھر کا جو مین داخلہ ہے وہ سادہ ہونا چاہیے، اندر بہترین ہونا چاہیے۔ یہ کہ گھر کے داخلے کو کوئی سمت متعین کر دے، مثال کے طور پر ایسٹ میں ہونا چاہیے، ویسٹ میں ہونا چاہیے، نارتھ میں ہونا چاہیے، ساؤتھ میں ہونا چاہیے، یا یہ کہ اس سمت میں نہیں ہونا چاہیے۔ کان کھول کر سن لیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست تو انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل نہ ہو تو چاہے ڈور جس سمت میں بھی ہو، جس پوزیشن میں بھی ہو، شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور
اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اب اس گھر میں چاہے جس واستو کے حساب سے کمرہ بنایا گیا ہو، جس واستو کے حساب سے بیڈ روم اور اسی طرح باتھ روم بنایا گیا ہو، شیطان کہتا ہے اب ہمارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ نحوست تو انسان کے اپنے اعمال میں ہے، جب گھر سے باہر نکلتا ہے دعا پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ گھر کوئی چیز نہیں ہے، انسان کے اپنے اعمال خود اس کے گرفت کے لیے کافی ہیں۔ گھر کی کوئی نحوست نہیں ہے، چاہے بیڈ روم جس رخ پر ہو، باتھ روم جس رخ پر ہو، گھر کا ڈور جس رخ پر ہو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن انسان کا اپنا عمل اس کی بربادی کا پیش خیمہ ہے، انسان کی بدعملی اس کو تباہ کرنے والی ہے۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، گھر میں کوئی نحوست نہیں ہے، روڈ ہٹ کوئی نہیں ہے، اور واستو کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ غیروں کے طریقے ہیں، غیروں کے رسوم ہیں جو ہم مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان غلط رسوم سے محفوظ فرمائے، اور اسی طرح ہر چیز میں غیروں کی اتباع کرنے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔